علیکم دوستو، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد حفیظ ہوں۔ آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم ترین ٹاپک دوستو، ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آگے چل کر میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ تفصیل۔ ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے، جس میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ ایک بت ہے، ایک مورتی ہے، اس کی جو ہے نا پوجا کی جا رہی ہے، سیم ٹو سیم جیسے مطلب ہندو مذہب میں، دوسرے غیر مسلم مذاہب میں، بدھ مت میں جس طرح سے وہ لوگ پوجا کرتے ہیں، سیم ٹو سیم اسی طرح سے۔ اور وہ جو بت ہے، وہ جو مورتی ہے، وہ ہے کسی پیر کی۔ یہاں تک پہنچا دیا گیا ہے اسلام کو فرقہ بازی میں بانٹ کر، جو آج سے ہزاروں سال پہلے جس طریقے سے بت پرستی شروع ہوئی تھی، جس بنیاد پر، جس ذریعے سے بت پرستی کی جو شروعات ہوئی تھی، ہزاروں سال کے بعد پھر سے وہیں پر پہنچ گئی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اتنا واضح کر دوں کہ میرا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں اور الحمدللہ میں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہوں، نہ کہ کسی فرقہ، کسی بندر بانٹ اور اس قسم کے یہ جو ٹوپی ڈرامے شروع ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ میری بات اگر کسی کو غلط لگتی ہے تو 1000 بار لگے، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بات باقاعدہ ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا اور دلیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ چیز ہے کیا اور اس کو کیا رہنا چاہیے۔ دوستو، بت پرستی کی جو تاریخ ہے وہ شروع ہوئی تھی قبر پرستی سے۔ تاریخ میں کافی ساری کتابیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی کتاب ہمارے پاس جس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک کرنے والے کا کوئی، اگر وہ کوئی اس پر شک کرتا ہے، وہ اگر مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کو اس کتاب پر شک ہے کسی قسم کا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہو، آپ کو ہزاروں دلائل ملیں گے بت پرستی کے بارے میں کہ یہ شروع کیسے ہوئی۔ دوستو، بت پرستی شروع ہوئی تھی قبر پرستی سے۔ ہزاروں سال پہلے ایک قوم تھی جو اپنے بزرگوں کی عزت اور توقیر میں اس حد تک بڑھ گئی کہ پہلے ان کی مختلف قسم کی تصویریں بنائی گئی، ان کی محبت میں، ان کی یاد میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تصویریں مورتی میں بدل گئیں۔ مورتی اتنی ترقی کر گئی کہ پھر اس کی پوجا، اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اتنی بدلاؤ آ گیا کہ سب کچھ اسی مورتی کو سمجھا جانے لگا، اسی پتھر کو سمجھا جانے لگا، اسی تصویر کو سمجھا جانے لگا۔ اور یہی بنیادی چیز ہے جو اسلام اور کفر کی ہزاروں سالوں سے جنگ چلی آ رہی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار گزرنے والی ایک چیز ہے، وہ ہے شرک۔ اور شرک کی جو ایک بنیادی ایک وصف ہے، جو اس کی ایک اہم ترین ایک اس کی جز ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی بھی لحاظ سے، چاہے آپ کسی کے آگے جا کے ایسی چیز مانگتے ہو جو سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں دے سکتا، یا کوئی ایسا انسان جو زندہ نہیں ہے، اس کا وجود باقی نہیں ہے، آپ اس سے یہ کہہ کے کوئی چیز مانگتے ہو کہ مجھے آپ فلاں چیز دے دیں، اسی چیز کو شرک کہتے ہیں۔ وہ چاہے پھر سامنے کوئی مورتی ہو، کوئی پتھر کا بت ہو، یا کوئی قبر ہو۔ دوستو، اسلام اور کفر ہمیشہ سے، ازل سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ شرک، شیطان، کفر، یہ
نام بدل بدل کے، چہرے بدل بدل کے، وقت کے ساتھ ساتھ نئے روپ دھار کے اسلام کے سامنے آتا رہتا ہے۔ اس بار بھی اسی طرح سے ایک جو ہے نا محبت اور عقیدت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس پیر کی، اس بزرگ کی جو ہے نا باقاعدہ مورتی بنائی گئی، پھر اس کو سجا کے، اس کو ہار پہنا کے، اس کو مختلف چیزیں جو ہے نا سنگھار وغیرہ اس کا مکمل، جس طرح سے بھی ایک ہندوانہ رسم ہے جو اپنے بتوں کی وہ کرتے ہیں، وہ کر کے اس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ قصور یہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ اس بزرگ کا ہے جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، قصور ہمارا ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جو یہاں تک پہنچ گئے۔ عقیدت محبت اپنی جگہ، لیکن شرک اور اسلام دونوں ایک ہی جگہ پر، ایک ہی دل میں نہیں رہ سکتے، ایک ہوگا۔ شرک ہوگا تو کفر ہوگا آپ کے دل میں، اسلام ہوگا تو کفر اور شرک آپ کے دل میں جگہ نہیں پا سکتا۔ محبت اپنی جگہ، اسلام ہمیں عزت و احترام تو کافروں کے بھی کرنے کی جو ہے نا تاکید کرتا ہے، یہودیوں کے بھی، جتنے بھی مذاہب ہیں سب کی عزت و احترام کرنے کی ہمیں اسلام تلقین کرتا ہے، اور یہی اسلام کا ایک سب سے پہلا بنیادی جو اصول ہے وہ عزت و احترام ہے۔ ہمیں تو یہاں تک کہا جاتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو، اس کا جو بھی ذریعہ ہے عبادت ہے، بت ہے، کچھ بھی ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، سورج ہے، اس کو بھی برا بلا آپ نہیں کہہ سکتے۔ ادب و احترام کی یہاں تک ہمیں اسلام جو ہے نا تلقین کرتا ہے، لیکن ادب، احترام، عزت، اس کو آپ یہاں تک نہیں لے کے جا سکتے کہ آپ اس کو پرستش کی جو ایک حد ہے، عبادت کا جو ایک درجہ ہے وہاں تک لے جائیں۔ ضرور ہمیں بزرگان دین کی، ان کے احکامات کی، ان کے جو طرز زندگی اس کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن یہاں تک ان کو ہم نہیں لے کے جا سکتے کہ ہم ان کو مشکل کشا یا اس قسم کے جو القابات ہیں اس سے نوازیں، یا ان کی ہم باقاعدہ مورتیاں، ان کے ہم باقاعدہ بت بنا کے ہم ان کی پوجا شروع کر دیں۔ کوئی فرق نہیں رہ جاتا پھر اسلام اور کفر میں۔ مورتی چاہے کسی ہندو کے بت کی ہو، مورتی چاہے کسی عیسائی کے پیشوا ہیں جو ان کی ہو، مورتی چاہے کسی پیر فقیر یا مسلمان بزرگ کی ہو، اگر کوئی بھی اس کی عبادت اور پرستش کرتا ہے تو وہ کسی بھی حال میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ صاحب کی جے، صاحب کی جے، صاحب کی جے، صاحب کی جے، جی دوستو، آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا۔ اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد جو آپ لوگوں کی رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ اسلام میں جائز ہے کہ آپ اپنے پیر کی، اپنے کسی بزرگ کی، آپ چاہے وہ کسی بھی اولیاء ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، اس کی اس طرز پر مورتی بنا کر اس کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، کیا یہ اسلام ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، کچھ دلائل میں اپنے جو ناقص جو معلومات ہے تھوڑی بہت اس میں سے دینے کی کوشش کروں گا کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم ترین دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، پوری کائنات کے نبی، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین کا خطاب پانے والی ہستی نے فرمایا تھا اپنے آخری خطبے میں، جس وقت آپ اس دنیا سے رحلت فرمانے والے تھے اس سے کچھ دن پہلے آپ نے جو خطبہ فرمایا تھا اس میں آپ نے سب سے اہم اور سب سے پہلے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیا ہے۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم اللہ کی آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے۔ اس میں اہم ترین جو آپ نے فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ یاد رکھنا تم لوگ یہود و نصارہ کی طرح میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ خطبہ آپ کا آخری خطبہ ہے، اس میں یہ آپ کے الفاظ موجود ہیں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ان کی سجدے شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد کوئی اور چیز، کوئی اور دلیل، کوئی اور بات کو جو ہے نا سرچ کرنے کی، تلاش کرنے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں بات ختم ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا دینا، تو کسی اور کی تو کوئی اوقات ہی نہیں بنتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے، فرض کریں آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہو عصر کی، 4 رکعت نماز فرض اگر آپ ادا کر رہے ہو تو 4 مرتبہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو۔ سورۃ فاتحہ کی یہ خوبی ہے کہ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ ایک اقرار نامہ بھی ہے، اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ یہاں پر آپ اپنے اللہ سے ایک وعدہ بھی کر رہے ہوتے ہو اور اپنے اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہو۔ اس کی مطلب جو تشریح ہے وہ اتنی ہے کہ اگر اس کو کی کوئی تشریح کرنے بیٹھ جائے تو پتہ نہیں کتنی کتابیں بن جائیں۔ تو دوستو، یہاں پر آپ 2 الفاظ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہوتے ہو، جس کو آپ ایک طرح سے آپ اللہ تعالیٰ سے اقرار کر رہے ہوتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر آپ اللہ سے اقرار کر رہے ہو کہ اے اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ نماز میں آپ ایک وعدہ کر کے جا رہے ہو کہ اے میرے پروردگار، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ باہر نکلتے ہو، آپ کسی فقیر کے، کسی بزرگ کی قبر کو سجدہ کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ مجھے اے بزرگ، اے پیر، مجھے اولاد دے دیں۔ تو کیا جو آپ نے نماز میں پڑھا وہ اقرار اور جو آپ ابھی کر رہے ہو، کیا اس میں فرق نہیں ہے؟ کیا جو آپ نے نماز میں جو اقرار کیا وہ باقی رہ جاتا ہے؟ وہاں تو آپ نے یہ اقرار کیا کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ نماز کے فوراً بعد جب آپ کسی خالق کی جگہ یا آپ کسی مخلوق سے اپنی حاجت طلب کر رہے ہوتے ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ جو کر رہے ہو وہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ جو آپ نماز میں کہہ کے آئے تھے، جو اقرار کر رہے تھے، آپ اس کو نبھا رہے ہو؟ کبھی نہیں۔ قرآن میں بھی پورا قرآن آپ لوگ پڑھ لیں، مختلف مکتبہ فکر کے علماء کے ترجمہ شدہ قرآن پڑھ لیں، سب سے زیادہ جو قرآن پاک میں بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ پھر شرک چاہے جس نام سے ہو، شرک چاہے جس روپ میں ہو، جس شکل میں ہو، شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، کسی سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے۔ یہی اسلام اور شرک کا جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہی ہے۔ پھر وہ چاہے کوئی بزرگ ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی سورج ہو، کوئی پانی ہو، چاند ہو، کسی سے بھی اگر آپ اپنی حاجت طلب کرو گے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عبادت اپنی جگہ، عزت و احترام اور اولیاء اللہ کا جو ہے نا ان کا جو ایک اقدار ہے، ان کا جو بتائے ہوئے راستے ہیں، ان کی پاسداری اپنی جگہ۔ تو اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ